تو کیا پتا دین میں بہت اسٹرینتھ ہو اور پولیٹیکلی زیرو ہو. وہ تو میں ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں, پولیٹیکلی تو بھائی صاحب زیرو ہے. تو کہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور خلافت بھی نہیں ہے. ڈیموکریسی کہتی ہے متقی چھوڑیں آپ سر, سو زنا بھی کہیں اور رات کو بھی آپ زنا کر کے صبح آئیں ووٹ ڈالیں پلیز. ٹھیک ہے دنیا میں آپ نااہل ہیں, دین میں اہل ہوں گے, ٹھیک ہے, تو دنیا کے بارے میں منہ کھولنا بند کر دیں, بس پٹائی کروانی ہے اپنی اور سارے مسلمان بدنام ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ہر کسی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرنا چاہیے, تو ان کے کچھ اچھائیاں میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا امت کے لیے. میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ بھی نظام سر وہ بھی نظام کی بات کرتے ہیں, آپ بھی نظام کی بات کرتے ہیں, لیکن ان کے اور آپ کی اپروچ میں کیا فرق ہے نظام کے بارے میں؟ Okay. Well, I practically have very little knowledge of what his preaching is, because میرے انٹرفیس میں وہ میرے ریڈار میں آئی نہیں. وہ میں جن اسکالرس کو جس لیول کے اوپر تفتیش تحقیق اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب نیور. I know him of course because he's very famous, but I know him because of a few hours of lectures that he was giving, but he was وہ قرآن کی تفسیر کے لیکچر تھے, and that's all I know of him. So I can't comment yes or no or good or bad, but یہ جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیے وہ اگر انہوں نے دی ہے تو ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے نا. نظام چینج کیے بغیر تو کام نہیں ہونے والا. یہاں تک ہی رکھوں گا میں بات کو, مجھے تو نہیں پتا ان کا, تو I can't. جس چیز کے بارے میں نہ پتا اس بارے میں وثوق سے کہنا تو دور کی بات ہے, کسی بھی لیول پہ تذکرہ نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے. however بس اتنی سی بات میں بتا دوں, میں پاکستان میں ہی تھا اس وقت جب انہوں نے یہ جو اسلام آباد کے اندر دھرنا کیا تھا پہلی دفعہ, and whatever happened and I went there by the way, okay, but ظاہر اتنا رش تھا اور اتنا وہ مسئلہ تھا, پولیس نے آگے جانے نہیں دیا. and why I went there because you know we were there. actually میں پہلے سے ادھر تھا جب یہ واقعہ ہوا, کیونکہ میں بلو ایریا کے F6 میں پھنس گیا تھا اور میں نے دوسرے سیکٹر میں آنا تھا, تو وہ بیچ میں کوارنٹین ہو گئی تھی. تو so I put the TV on and I was like what's going on, and that's my interface about this guy. Okay, so whatever happened in the next 2 days after that I made sure that I did not have enough. کیسے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو میں متنفر نہ کروں. those 4 days after that I said کہ نہیں, either he is not politically aware of as to how to, or he's so aware that it was something else جو کہ وہ چاہ رہے تھے اور ہوا کچھ اور, یا پھر وہ یہ چاہ ہی نہیں رہے تھے, وہ کہہ کچھ اور رہے تھے. مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ واقعہ کچھ اور ہی ہوا اس وقت. وہ کیا نام ہے ان کا, راجہ پرویز پرائم منسٹر تھے یا جو بھی, گجر خان کے نام ہے, مجھے نام نہیں سنا یاد رہتے ان لوگوں کے, تو پیپل پارٹی کے رہتے. And that's all I know. In 4 days everybody was made a fool out of, everybody in the country. So I was like اچھا بس یہ تو پولیٹیکل لیول کے اوپر پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر ہی انہوں نے امینڈمنٹس کرانی ہے, تو دیٹس اس طرح نظام نہیں بدلا جائے گا. ڈیموکریسی کے اندر اتنی جان ہوتی ہے کہ نظام بدلے تو سب سے پہلے اسکینڈینیویا نے بدلا ہوتا. مسلمانوں کو چھوڑیں, جس طریقے سے وہ ایگالیٹیرینزم کو پروموٹ کر رہے ہیں, اٹ شوڈ ہیو بین ڈن بائی دیم. اب یہ لمبی ڈبیٹ ہے, اس طرف میں جواب نہیں دے رہا, بٹ ڈیموکریسی از کازنگ مور پرابلم دین سالونگ. سو اس طرح نہیں نظام بدلنا, اینڈ دیٹس آل آئی نو. سو یہ ان دو واقعات کی بنا پہ تو میں بندے کے بارے میں نہیں فیصلے کروں گا. I'll be honest, I did not read any of his books, so how can I comment about him? آدھے گھنٹے کی یا ایک پولیٹیکل سینیریو کے اندر پھنسے ہوئے 4 دن کے واقعے کے اوپر میں بندے کے فلسفے کو تو نہیں جج کر سکتا. میں نے پولیٹیکل لیول پہ بات کی ہے کہ جو ان کی پولیٹیکل رولر کوسٹر ان 4 دنوں میں ہوئی تھی, وہ بھی اس بندے کے ساتھ جس بندے کو لائف امپریزنمنٹ بھی کم سزا ہے, جو پیپل پارٹی والے ہیں, ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو عمر قید بھی ہو تو کم سزا ہے,
تو ان کے ساتھ اگر آپ اس طریقے سے لینینسی کے اندر اور whatever you did, it just showed naivety and lack of acumen or a little too much of acumen. I hope you get that. That's all I can say. میں ڈیموکریسی کو کسی بھی لیول پہ انڈورس نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان بندوں کو پاور دیتا ہے جن لوگوں کے بارے میں پاور کی کوالیفیکیشن اللہ تعالیٰ نے بتائی ہوئی ہے کہ پاور لینی ہے تو کوالیفائی کریں گے آپ، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے. اور ڈیموکریسی کہتی ہے متقی چھوڑیں آپ سر، 100 زنا بھی کہیں اور رات کو بھی آپ زنا کر کے صبح آئیں ووٹ ڈالیں پلیز. آپ نے 2 قتل کیے ہیں، ابھی تک کیس سالو نہیں ہوا، آئیں ووٹ ڈالیں پلیز. آپ نے کوئی پڑھائی لکھائی نہیں کی ہوئی، ایکچولی آپ اتنے بائسڈ ہیں کہ آپ جس مرضی بندے کو صرف اس لیے برا کہتے ہیں بیکاز وہ آپ کو پسند نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کوئی کوالیفائڈ آدمی کے سوچتے ہیں. آپ پلیز ووٹ پہلے ڈالیں اور فیصلہ کریں کہ میرے سر پہ حکمران کون آئے گا. If this is what democracy gives, then I cannot endorse democracy. There has to be a filter. اور میرے پاس ایکچولی وہ سلمان واجد صاحب ہی ماشاء اللہ، انہوں نے مجھے جس میتھ کی میرے بات کریں، ہم نے ایک میتھ کی تو جس میں میں نے کہا کہ سر مجھے نا ایک سولوشن دینا ہے، and I actually was brainstorming a few solutions. He came up with such a beautiful idea. Someday I will come up with that proposition کہ بھائی پھر اس کو ٹویٹر لیول کے اوپر تو اویئرنیس دیں یوتھ کو کہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور خلافت بھی نہیں ہے، کیونکہ خلافت کے لیے ریڈی نہیں ہے، ڈیموکریسی کے لیے پوری طریقے سے آپ لوگوں نے تباہی مچا دی. بیچ میں ہم لوگ پھر ٹرانزیشن سسٹم بھی تو ہمیں چاہیے، اس کا ایک پورا کا پورا ماڈل. دس گائے سچ اے جینیس ماشاء اللہ. سو بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. آپ کا کوشچن یہ ہے کہ what do you think about that guy? I do not think of anything about that guy, good or bad. Okay? So کیا پتا دین میں بہت اسٹرینتھ ہو اور پولیٹیکلی زیرو ہو، وہ تو میں ثبوت کے ساتھ بتا رہا ہوں، پولیٹیکلی تو بھائی صاحب زیرو ہیں، مگر دین میں کیا پتا بہت اسٹرینتھ ہو تو ہوگی. تو میں لیں آپ وہ بالکل لیں. میں پولیٹیکلی زیرو کیوں کہہ رہا ہوں؟ کچھ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ہوا پولیٹیکلی خیر ہے زیرو. کئی دفعہ کچھ بندوں کی خوبی بھی ہوتی ہے پولیٹیکلی زیرو ہونا، ان کو دین میں عمریں گزاری ہوتی ہیں، سیاسی طور پہ بالکل نہیں سمجھ آتی ان کو. گلوبل پالیٹکس تو ویسے ہی پٹی ہوئی ہے مسلمان کی. تو وہ ان دنوں مجھے 4 دن میں ثبوت ملا تھا کہ what the hell just happened? What did you just do? ٹھیک ہے. تو یہ تو جس طرح شیخ عمران نے اوگر مسلم کو CIA بنا دیا نا، تو اٹس اوکے. I mean they're good people. اسلام کے اوپر انہوں نے قرآن میں ٹائم لگایا، دنیا کے اوپر کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا ہے. ٹھیک ہے دنیا میں آپ نااہل ہیں، دین میں اہل ہوں گے، ٹھیک ہے. تو دنیا کے بارے میں منہ کھولنا بند کر دیں بس. ڈونٹ گو انٹو دیٹ سورٹ آف ارینا جہاں پہ آپ نے پٹائی کروانی ہے اپنی اور سارے مسلمان بدنام ہو جائیں گے آپ کی وجہ سے. So that's all I have to say. Nothing about his religious teachings have I ever gone through in detail enough to comment on. Okay? I hope you got the answer. ضرور تحقیق کریں اور ان کے جو کاؤنٹر کرتے ہیں لوگ ان کو بھی پڑھیں، خالی کسی کی بات سن کے نہیں. طاہر القادری صاحب کو یا کسی بھی صاحب کو صحیح یا غلط مان لیں. اوکے. نظام بدلنا ضروری ہے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ سمجھ رہے. تو آپ نے کہا سر لمبا جواب دیں، میں دے دیا. اب جو کوشچن ہوں گے وہ صرف 5-10 سیکنڈ کوشچن ہوں گے. میں 10 منٹ تک میں فجر کے لیے، میرے گھر پہ فجر کی اذان ہونے والی ہے تو جلدی سے وہاں تک کر لیتے ہیں جو کچھ کر سکتے ہیں. جی آمنہ السلام علیکم. کوئی کامنٹس؟ یس. انٹلیکچوئل وارفیئر کی بات کی تو کبھی بھی بلائنڈ فالوئنگ اسلام میں ہے ہی نہیں. آپ نے کچھ ایسے اسٹینڈرڈ لازمی رکھنے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی یو ہیو ٹو ڈرا دا لائن کہ جس کے ذریعے آپ ایک موازنہ کر سکیں کہ جو بندہ آپ سے ایک بات کر رہا ہے وہ کون سے سینس میں جا کے کر رہا ہے اور آپ نے اس کی کون سی بات کو پک کرنا ہے اور کون سی بات کو فلٹر آؤٹ کر کے اس کو اسکپ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کا کام ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بندے کی اتنی زیادہ پائسنس میں آ جائیں اور اس کے خلاف کوئی بات کرنے گوارا نہ کریں. اس طرح کی بہت سی ہمیں پرائم ایگزامپل ملتی ہے. سب سے بڑی ایگزامپل تو ہمارے سامنے عمران خان صاحب ہیں کہ ان کی ایک، اور دوسرے بھی اسلامک سیکٹرز میں بھی بہت سے ایسے ہمیں دیکھنے کو چیزیں مل جاتی ہیں کہ جس میں اتنا زیادہ فیوریٹزم والا حساب مل جاتا ہے اور ایک بیونڈ چیز چلی جاتی ہے کہ آپ اگر ان کے ایک فلسفے کے خلاف بات کرتے ہو یا اس شخص کے خلاف بات کرتے ہو کہ جس نے بیسیکلی ایک سینس میں غلط بات کی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اتنی زیادہ لوگ مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان تک لینے پہ آ جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کے فیوریٹ بندے کے خلاف بات کی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائیکو پیشنٹ ہوتے ہیں کہ جو اپنے ایک
فین بیس کی وجہ سے، اپنی بائسنس کی وجہ سے کسی ایک کے اوپر اتنا زیادہ ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں فرق پڑتا کہ وہ اگلا بندہ آپ کو کس وے میں ڈائریکٹ کر رہا ہے یا پھر آپ کو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے۔ اور جو دوسری بات اسی ویڈیو میں شیئر کر رہے ہیں کہ آپ نے کسی کو بھی ایکول ٹو زیرو نہیں کرنا ہوتا، ود ملٹی پلائی ٹو زیرو نہیں کرنا ہوتا، کہ ہر بندے کے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو اس کی ہائی لائٹ چیزوں کو تو دیکھنا ہوتا کہ جو اگر وہ فلسفے کے خلاف بات کر رہا ہے، آن دا ادر ہینڈ آپ کو اس کی ایسی باتوں پہ بھی پونڈر کرنا چاہیے کہ جو اللہ رسول کے مطابق اس نے کی ہوتی ہیں، جو حدیث کے مطابق ہوتی ہے، جو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں۔ ہم اس طرح بائسنس میں ہم چلے جاتے ہیں اور ججمنٹ فیز میں چلے جاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ہماری ایکسپیکٹیشنس کے مطابق بات نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کی اچھی چیزوں کو بھی ڈینائی کر دیتے ہیں، ہم اس کی اچھی چیزوں کو بھی بلر کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ بات کو بھی نہیں ماننا ہے۔ اور یہ بھی ایک ایکسٹریم لیول پہ چیزیں چلی جاتی ہیں کہ آپ ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی، حالانکہ اگر آپ دیکھے جائیں تو ہمیں حدیث میں بھی ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ اگر آپ کو اچھی چیز دے رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی پک کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم تو اتنے زیادہ وہ چیز ڈینومینیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی ایک انسان کو جو اشرف المخلوقات ہے اس کی بھی ٹھیک بات کو، اور وہ بھی جو قرآن حدیث کے مطابق کر رہا ہے اس کو بھی ڈینائی کر دیتے ہیں، جسٹ بیکاز آف دس کہ ہمارے ایک فریکوینسی کے ساتھ میچ نہیں ہو رہا تھا۔